قربت للہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی جو پہلو ہیں، ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں، اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف، قبر کے سکویز کرنے کا خوف، قبر میں اندھیرے کا خوف، پلسرات کا خوف، قنطرہ کا خوف، اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف، وطمعا، اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید، اللہ کی جنتوں کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید، اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں، رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ، why the reward is hidden, because دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ چھپ کے، رات کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں. قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کا کیا دیا جائے گا، اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا، اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی، امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے. اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا، اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے، وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں، کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا، کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں، ہمیں احادیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے. ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے، یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے. وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی عالم. کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے، لمن اطعب الکلام، جو اپنی گفتگو میں نرم ہے، دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرتے. پیپل they don't feel awkward in their presence. اپنی باتوں سے ان کو ٹونٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے یا ان کو سائڈ سے ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ
وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے۔ اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے تو، مطلب کیا بنتا ہے، what happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles۔ ہمیں اللہ کے سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ، یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الاخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ I hope this every Muslim knows about it۔ اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything، he knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ this is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے۔ تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone۔ دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target۔ یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔